صدق اللہ المولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ انتہائی محبت کے ساتھ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، آج کی اس مبارک محفل میں نے جو آیت کریمہ پڑھی ہے، اللہ تعالیٰ اپنے مقدس کلام میں ارشاد فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز منع کرتی ہے، روکتی ہے بے حیائی سے اور بری باتوں سے۔ یہ نماز وہ عظمت والی چیز ہے، وہ اتنی برکت والی چیز ہے کہ اگر کوئی بندہ جب اپنی طبیعت کو، اپنے ذہن کو، اپنی سوچ کو، اپنی فکر کو عبادت کی جانب، اور وہ بھی عبادت میں جو سب سے افضل چیز ہے جسے نماز کہا جاتا ہے، جب کوئی بندہ مسلمان اس جانب توجہ دیتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اسے دھیرے دھیرے تمام طرح کے گناہوں سے اور تمام طرح کی نحوست سے اللہ تعالیٰ اسے پاک و صاف فرما دیتا ہے۔ کبھی کبھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بندہ نماز بھی پڑھ رہا ہوتا ہے اور کہیں نہ کہیں اس سے خطائیں بھی سرزد ہو جاتی ہیں، تو ایسے موقع پر اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ انسان نماز بھی پڑھے اور گناہوں سے باز نہ آئے۔ نماز بھی بندہ پڑھے اور اپنے آپ کو خطاؤں سے روک بھی نہ سکے، بندہ عبادت بھی کرے اور گناہوں میں بھی مبتلا ہو، تو کتابوں میں آیا کہ پھر وہ بندہ جو نماز پڑھ رہا ہے وہ اس جانب توجہ دے کہ وہ جو نماز کے ارکان شریعت نے مقرر کیے ہیں، نماز پڑھنے کے جو اصول مرتب ہوئے ہیں، کیا بندہ اس اصول پر نماز پڑھ رہا ہے؟ اگر وہ پڑھ رہا ہے تو طے بات ہے کہ یہ نماز کی اچھائی اسے برائیوں سے دور کر دے گی، اور بندہ نماز بھی پڑھ رہا ہو اور خطاؤں سے بچ نہ پا رہا ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی نماز میں کمی ہے۔ بعض اوقات ہم یہی دیکھتے ہیں، بندہ نماز بھی پڑھ رہا ہوتا ہے اور طرح طرح کی خطائیں کرتا بھی چلا جاتا ہے، اور بعض لوگ تانا بھی دینے لگتے ہیں کہ کچھ خیال کرنا چاہیے، آپ نماز بھی پڑھتے ہیں اور آپ ایسا کام کر رہے ہیں۔ تو ہوتا یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں ہماری نماز میں ضرور کچھ کمی رہ گئی ہے، جس کی وجہ سے یہ پریشانی ہمارے اوپر آ جاتی ہے۔ لیکن نماز کیا ہے؟ نماز افضل العبادت ہے، نماز اللہ کو بھی بہت پسند ہے اور نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بہت پسند ہے۔ نماز وہ عبادت ہے جس کے بارے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، نماز دین کا ستون ہے، الصلاۃ عماد الدین۔ نماز جو ہے یہ دین کا ستون ہے۔ جب بندہ مومن نماز کی پابندی کرتا ہے، نماز کا اہتمام کرتا ہے، اس کی محافظت کرتا ہے، تو سمجھ یہ لیجئے کہ وہ بندہ دین کو مضبوط کر رہا ہے۔ اور جس بندے نے اپنے آپ کو نمازوں سے کوسوں دور کر لیا ہو، جس بندے نے اپنے آپ کو نماز سے کافی دور کر لیا ہو، پھر آپ سوچئے کہ وہ بندہ دین اسلام کو مضبوط کر رہا ہے یا اس کی جڑ کو کمزور کرنے میں لگا ہے۔ میرے بھائی، ہم سب مسلمان ہیں اور اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم سب کے اوپر نماز پنجگانہ کو فرض قرار دیا ہے۔ صحابہ اکرام کے بارے میں یہ آتا ہے کہ وہ اپنے نزدیک سب سے بڑا گناہ یہ سمجھتے تھے کہ بندہ نماز چھوڑ دے۔ امام حسن بصری سے کسی نے پوچھا، اے امام حسن بصری، آپ کو تابعی ہونے کا شرف حاصل ہوا ہے اور آپ نے کئی ایک صحابہ اکرام کی مبارک محفل میں بیٹھ کر ان سے حدیث پاک سنی ہے، یار وہ کیا رنگ رہا ہوگا، کیا لمحے رہے ہوں گے جب امام حسن بصری کسی صحابہ کی محفل میں، صحابہ اکرام کی محفل میں بیٹھ کر صحابہ سے روایت سنتے تھے اور صحابہ اس انداز سے بیان کرتے ہوں کہ سمیعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے حضور کو فرماتے ہوئے سنا ہے۔ خدا کی قسم، وہ اس محفل میں کتنا نور رہا ہوتا ہوگا، رہتا ہوگا، جس میں صحابہ اکرام خود حضور کی باتیں بیان کیا کرتے تھے۔
تو حضرت امام حسن بصری سے کسی نے پوچھا، اے امام حسن بصری، آپ نے صحابہ کرام کو دیکھا ہے، ان کا دور دیکھا ہے، ان کی عبادتوں کو دیکھا ہے، ان کے اندر دین کے جذبے کو دیکھا ہے، ان کے خلوص کو دیکھا ہے، ساری چیز آپ نے دیکھی، آپ بتائیے صحابہ کرام کا کردار کیسا تھا؟ حضرت امام حسن بصری نے دو لفظوں میں بیان فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں، اے لوگو، اگر تم صحابہ کرام کو دیکھ لیتے تو تم انہیں دیوانہ سمجھتے۔ لوگوں نے کہا، حضرت دیوانہ مطلب؟ تو آپ نے فرمایا وہ اللہ اس کے رسول کے دین کے لیے اتنا کوشاں رہتے تھے کہ دیکھنے والا انہیں بالکل دیوانہ سمجھتا تھا۔ یعنی انسان کسی کام میں اتنا ڈوب گیا ہے کہ اس سے دنیا کے کسی کام کی پرواہ نہیں، بس مقصد یہ ہے اللہ اس کے رسول کا دین عام ہو جائے۔ یہ فکر صحابہ اکرام کی تھی۔ کاش آج کے جو اپنے آپ کو مسلمان اور مومن تصور کرتے ہیں، کاش کہ وہ اپنی زندگی صحابہ کی زندگی سے ملا دیتے، کاش کہ وہ کوشش کرتے کہ ان کی زندگی میں تھوڑا سا رنگ صحابہ کی زندگی کا بھی داخل ہو جائے تو ان کی زندگی کی معراج ہو جائے۔ تو امام حسن بصری نے فرمایا کہ ایک تو یہ کہ صحابہ اکرام کو اگر تم دیکھ لیتے تم انہیں دیوانہ سمجھتے، اور اگر صحابہ اکرام تم کو دیکھ لیتے تو تم کو دین سے دور ہو جانے والا سمجھتے، تمہیں اسلام سے تعلق رکھنے والا ہی نہ سمجھتے۔ مطلب آج جس دور میں ہم اور آپ زندگی گزار رہے ہیں، بڑے ایمانداری سے آپ بتائیے گا، اس دور میں ایک مسلمان کے جذبات، خواہشات، معاملات اور اس کے ارادت جو بھی ہیں، اس کی جو بھی سوچ ہے، وہ مقصد صرف یہ ہے کہ میری دنیا سنور جائے، میرے حالات ٹھیک ہو جائیں، میرے پاس پروٹوکول ہو، اور میں دنیا میں جب چلوں تو میرے لوگ شانہ بشانہ چلے، میری واہواہی ہو۔ یہ چیز ہمارے اندر پیدا کی گئی، ہمارے اندر تھی نہیں۔ یہ دکھاوا، یہ غرور، یہ گھمنڈ اور یہ آرائش و جیبائش، یہ ساری چیزیں ہمارے اندر ڈالی گئی۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ آج جن آلات سے جڑ کے ہم صبح سے لے کے شام تک جو بھی چیزیں دیکھ رہے ہیں، وہ ساری چیزیں ہمیں اسی جانب کھینچ رہی ہیں، اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارا دل، ہمارا دماغ دین کی باتوں سے خالی ہے، اس لیے صرف فالتو کی چیزیں ہمارے دل و دماغ پر قبضہ کر رہی ہیں۔ آج کے مسلمانوں میں صرف ایک خواہش ہے، میرے پاس دولت ہو، گھر خوبصورت، گاڑی خوبصورت، ہم خوبصورت، ساری چیز بہتر ہے، مگر اس بندے کو یہ نہیں پتا ہے میری قبر اندھیری ہے، قبر میں بے شمار بچھو ہیں، بے شمار اژدہے ہیں، قبر تاریک ہے، قبر عذاب سے بھری ہے۔ اس بندے کو اس چیز کا خیال نہیں ہے، اور یہ چند دن کی زندگی پا کے اپنی دنیا کو خوبصورت بنانے میں لگا ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ہم سب کی قبر اندھیری ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا ہے اپنی قبر کو روشن و منور کرنے کے لیے۔ لیکن افسوس اس بات پر ہے کہ ہم دنیا کا سب کچھ کر لے جا رہے ہیں، بس اپنی قبر کو روشن نہیں کر پا رہے ہیں۔ اللہ ہمارے مسلمان بھائی کو اپنی آخرت کی تیاری اور قبر میں روشنی کا انتظام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور روشنی پیدا کیسے ہوگی؟ کتابوں میں آیا کہ جب بندہ مومن قبر میں رکھا جاتا ہے تو اس کی پیشانی چمکتی ہے۔ وہ پیشانی چمکتی اس لیے ہے کہ اس بندے نے دنیا میں اپنے پروردگار کی بارگاہ میں سجدہ کیا ہے، اپنی پیشانی کو رب کی بارگاہ میں جھکایا ہے۔ میرے بھائی، خدا کا واسطہ اپنی اندھیری قبر کو روشن کر لو، تمہارے دنیا سے جانے کے بعد کوئی کام نہیں آئے گا۔ زندہ انسان سے لوگ مطلب کے لیے بات کر کے اپنا مطلب پورا کر کے دور ہو جاتے ہیں۔ یہ ہماری اس دنیا کا اصول ہے کہ زندہ انسان سے لوگ اپنی ضرورت پوری کر کے دور ہو جاتے ہیں۔ کوئی وعدہ نبھانے کی کوشش کرتا ہے تو بھی بے وفائی کر جاتا ہے۔ تو یہ دنیا کا عالم ہے۔ جب ہم دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں، چل پھر رہے ہیں، پھر جب ہم قبر کے حوالے ہو جائیں گے تو ہم سے کون وفاداری کرے گا؟ کون ہمارا خیال کرے گا؟ زندہ انسان سے تو کوئی وفا نہیں کرتا، مرنے کے بعد کون کس سے وفا کرے گا؟ کسی کو خوش کرنے کے لیے، کسی دنیا کے انسان کو خوش کرنے کے لیے اللہ اس کے رسول کو ناراض مت کرو، اس لیے کہ قبر میں اللہ اس کے رسول کا کرم ہی تمہارے کام آئے گا، تمہارے اچھے اعمال ہی کام آئیں گے۔ دنیا کے چکر میں مت پڑیے، دنیا کے معاملات میں مت پڑیے، تھوڑا سا نا اپنی زندگی میں وقت نکالیے اور اپنی فکر کریے، اپنی تیاری کریے۔ جو ہماری منزل ہے اور وہ منزل قبر ہے، اور اس قبر کی زندگی میں جو سب سے بڑا چیز، سب سے بڑا
ایک ہتھیار جو مومن کا وہاں کام آتا ہے وہ نماز ہے۔ اور نماز کے بارے میں کتنی پیاری بات میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ خزاں کا موسم تھا، یعنی پتجھڑ کا موسم تھا، اور میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام ایک درخت کے قریب پہنچے اور آپ نے اس درخت کی دو شاخوں کو پکڑ کے ہلایا۔ جب ہلایا تو پتجھڑ کے موسم میں تھوڑا سا درخت کو ہوا لگتی ہے یا دھکا لگتا ہے تو بے شمار پتے زمین پہ گرنے لگتے ہیں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب پتے تیزی کے ساتھ زمین پر گرنے لگے، جھڑنے لگے، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا یا ابا ذر، میں نے کہا لبیک یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوں۔ حضور فرمائے، حضرت ابو ذر کہتے ہیں میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اے ابو ذر، اگر دنیا کا کوئی مسلمان اللہ تبارک تعالیٰ کی خوشی کے لیے نماز پڑھتا ہے، یہ لفظ ہیں صاحب مشکات کے، آپ الفاظ پر غور کریے، میں مشکات شریف کے الفاظ آپ کے بیچ رکھ رہا ہوں۔ حضرت ابو ذر غفاری کہتے ہیں میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی مسلمان اللہ تبارک تعالیٰ کی خوشی کے لیے نماز پڑھتا ہو، لوگوں کا دکھاوا نہ ہو کہ لوگ مجھے دیکھیں نمازی کہیں، یہ تو دنیا والوں کے لیے نماز ہو گئی، اگر ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے نماز پڑھ رہے ہیں تو اس کا رنگ کچھ اور ہی ہوتا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں اگر کوئی مسلمان اللہ تبارک تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے، خوش کرنے کے لیے، اسے اپنے معاملات میں اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے جب کوئی بندہ نماز پڑھتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کے بدن کے گناہوں کو ایسے ہی جھاڑ دیا کرتا ہے جس طرح درخت ہلانے سے اس کے پتے جھڑ رہے ہیں۔ آپ غور کریے، صبح سے لے کے شام تک بے شمار گناہوں میں مبتلا ہے ہماری زندگی، لیکن اللہ اس کے رسول نے کتنا خوبصورت پیغام دیا ہے، اگر ہم اپنے وجود کو گناہوں سے پاک و صاف کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے لیے آج بھی خدا کے گھر سے آواز آ رہی ہے، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ اللہ کی رضا حاصل کرنے، آؤ اللہ کے نبی علیہ السلام کو خوش کرنے کے لیے۔ میرے بھائی، وہ مسلمان مومن ہی کیا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بلائے ہوئے حکم پر حاضر نہ ہو سکے۔ اور ایک بات میں آپ کے بیچ رکھتا ہوں، آپ غور کریے، جس دور میں ہم زندگی گزار رہے ہیں یہاں کا عالم یہ ہے کہ اگر دنیا کا کوئی سرمایہ دار، عہدہ دار، تھوڑی اونچی پوسٹ رکھنے والا شخص کسی کو بلائے، طلب کرے، تو جب اسے بلایا جاتا ہے تو یہ پھولے نہیں سماتا ہے اور چار لوگوں میں بیٹھ کر بڑے اچھے انداز میں اسے بیان کرتا ہے کہ آج مجھے فلاں صاحب نے بلایا تھا، میرے ساتھ بیٹھ کے ان کی میٹنگ ہوئی، میں نے ان کے ساتھ تبصرہ کیا، ان کی نظر میں میری بڑی اہمیت ہے، میں ایسا تھا، میں ویسا تھا۔ اے بندے خدا، تو نے یہ سوچا کہ دنیا کی وقت کے حساب سے چند دن کی عہدے داری پانے والے اگر تجھے بلا لیں تو تو پھولے نہیں سماتا ہے، تو فخر کرتا ہے، تیرے اندر رعب آ جاتا ہے، تیرے اندر غرور بڑھ جاتا ہے۔ میرے بھائی، اللہ تعالیٰ تجھے 5 مرتبہ آواز دے رہا ہے، اللہ تجھے اپنی بارگاہ میں بلا رہا ہے، تو نے کبھی اس جانب توجہ ہی نہیں دی، تو نے کبھی اس جانب سوچا ہی نہیں کہ تیرا رب تجھ سے کتنی محبت کر رہا ہے۔ یار، یہ دنیا کا اصول ہے کہ اگر کوئی انسان کسی کے دروازے پہ بار بار جائے تو اس کی عزت گھٹتی ہے، لیکن میرے خدا کا ایسا گھر ہے، مسجد اللہ کا ایسا گھر ہے کہ اگر مسلمان بار بار جائے تو اللہ اس کی عزت کو بلند کر دیا کرتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اس کی عزت کو اعلیٰ بنا دیا کرتا ہے۔ اس لیے یہ بندہ خدا کی بارگاہ میں پیشانی جھکانے والا ہے۔ تو نماز بڑی عظمت والی چیز ہے، کاش کہ ہمارے مسلمان بھائی خود نماز پڑھیں، مائیں اپنے گھروں میں مصلی بچھائیں، اپنی اولاد کو اگر نمازی بنانا ہے، اپنی اولاد کو اگر نمازی بنانا ہے تو آج سے 1000 سال پہلے امام غزالی نے کہا تھا اپنی اولاد کو نیک بنانا ہے تو اپنی زبان سے بھی انہیں کچھ مت کہو۔ کیا کریں پھر؟ آپ فرماتے ہیں ان کے سامنے اچھا کام کرنا شروع کر دو۔ نمازی بنانا چاہتے ہو، ان کے سامنے نماز پڑھنا شروع کرو۔ انہیں سچ بولنے والا بنانا چاہتے ہو، ان کے سامنے سچی باتیں کرو۔ انہیں روزہ دار بنانا چاہتے ہو،
ان کے سامنے روزے رکھو۔ انہیں صدقات و خیرات دینے والا اور سخی بنانا چاہتے ہو، ان کے سامنے صدقات و خیرات کرو۔ تم انہیں جس طرح بھی بنانا چاہتے ہو ان کے سامنے وہی کام کرو، تمہارے بچے بغیر تمہارے کہے ہوئے ان تمام اچھے کاموں کو اپنے اندر داخل کر لیں گے۔ یار یہ دنیا کا اصول ہے کہ اگر باپ گٹکا یا مسالے کا یا بیڑی اور سگریٹ کا عادی ہو تو جب وہ اپنی اولاد سے صبح کے وقت بیڑی یا سگریٹ منگاتا ہے تو ہوتا یہ ہے کہ بچہ لاتا تو ہے لیکن اس کے بھی تو اپنے جذبات ہوتے ہیں۔ وہ سوچتا ہے کہ آخر اس میں کیا لذت ہے کہ میرا باپ روز صبح ہوتی ہے تو سب سے پہلے اس چیز کو طلب کرتا ہے، تو کچھ دن تو وہ یہ چیزیں مہیا کرتا ہے اپنے باپ کے لیے، بھائی کے لیے لاتا ہے، لیکن پھر ایک وقت آتا ہے تو وہ بھی چیک کرتا ہے، وہ بھی اس جانب توجہ دیتا ہے۔ تو ہمارے غلط نشے اور غلط چیزوں سے جب ہمارے بچے ہم سے غلط سیکھ سکتے ہیں تو پھر ہمارے بچے ہم سے اچھے کام سے بھی تو اچھا ہی سیکھ سکتے ہیں۔ اگر ہم چاہیں تو اپنی اولاد کو اپنے اچھے کردار سے بھی اچھا پیغام دے سکتے ہیں۔ جب ہمارے بچے ہم سے برائی سیکھ سکتے ہیں تو ہماری اولاد ہم سے اچھائی بھی سیکھ لیں گی۔ لوگ کہتے ہیں کہ بڑی مشکل ہے نماز کی پابندی کرنا اور کس طرح یہ ہوگا وہ ہوگا۔ دنیا میں سارے لوگ بچپن سے بیڑی پینا نہیں شروع کرتے، دھیرے دھیرے عادت ڈالتے ہیں، دشواری ہوتی ہے، پھر اس کا نشہ آ جاتا ہے۔ سگریٹ ایک دم سے پینے کا کوئی انسان عادی نہیں ہو جاتا، عادت بنتی ہے۔ جب عادت بن جاتی ہے آدمی پینا شروع کرتا ہے۔ اگر آپ سے نماز کی پابندی نہیں ہو پا رہی ہے تو آپ کوشش کریے ایک وقت کی نماز پڑھیے اور اللہ سے دعا کریے کہ پروردگار تو نے مجھے ایک وقت کی نماز پڑھنے کی جو ہے فرصت دی ہے، موقع ملا ہے، پروردگار مجھے اور پڑھنے کی نوبت عطا فرما۔ تو پھر آپ جب اس جانب توجہ لائیں گے، ارادہ ہوگا، جذبات بڑھیں گے، خیالات پیدا ہوں گے تو دھیرے دھیرے اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق عطا فرما دے گا۔ تو کوئی بھی کام دنیا کا مشکل نہیں ہے۔ آج کے دور میں بے شمار ایسی چیزیں ہیں جو ہمارے باپ داداؤں نے کبھی نہیں کی تھی، لیکن ان کی اولاد اور ان کے پوتے بے جھجک بہت بڑی بڑی چیزیں چلا بھی لیتے ہیں، کر بھی لیتے ہیں، نہ جانے کیا سے کیا کر جاتے ہیں، اچھے اچھے ہنر کے مالک ہو گئے۔ ایک بندہ، آپ غور کریے، ایک بندہ سردی کے موسم میں 8 سے 10 گھنٹہ باہر کھڑے ہو کر محنت کر سکتا ہے، مشقت کر سکتا ہے، اس وجہ سے کہ مجھے چند پیسے ملیں گے۔ ایک بندہ خدا سخت گرمی کے موسم میں، پسینہ بھی ہو رہا ہے، سخت دھوپ ہے، زمین بھی تیز ہو رہی ہے، اتنے سخت موسم میں ایک بندہ 10 سے 12 گھنٹہ دھوپ میں کھڑے ہو کر مزدوری کر سکتا ہے، محنت کر سکتا ہے، تو کیا وہ بندہ 10 منٹ مسجد میں آ کے نہیں کھڑا ہو سکتا؟ کیا وہ بندہ 10 سے 15 منٹ مسجد میں آ کے رکوع اور سجدہ کر کے نماز ادا کر کے اللہ کی رضا نہیں حاصل کر سکتا؟ پتہ یہ چلا یہ جسمانی طور پر مضبوط ہے، یہ دھوپ برداشت کر لے رہا ہے، لوگوں کے طعنہ اور جو ہے سخت کلامی برداشت کر لے رہا ہے، سب کچھ کر لے رہا ہے، لیکن اس سے 10 منٹ مسجد میں نیت باندھ کے نہیں کھڑا ہو جا رہا ہے۔ مطلب یہ جسمانی لحاظ سے تو یہ مضبوط ہے لیکن اس کی روح کمزور ہو چکی ہے، اس کا ایمان اس کے سینے میں دھیرے دھیرے ختم ہو رہا ہے۔ یہ بندہ جسمانی لحاظ سے تو مضبوط ہے لیکن اس کا ایمان دھیرے دھیرے کمزور ہوتا جا رہا ہے، اور ایمان اتنا کمزور ہو گیا کہ خدا کی بارگاہ سے بلاوا آ رہا ہے لیکن ضمیر بیدار نہیں ہو رہا ہے۔ خدا کی بارگاہ سے بلاوا آ رہا ہے، لوگ چوکوں پر، چوراہوں پر، دکانوں پر نہ جانے کہاں کہاں کھڑے ہو کر گپ سپ میں لگے ہیں، دنیا کی باتوں میں لگے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں لیکن نماز نہیں پڑھ پا رہے ہیں۔ مطلب یہ روح کمزور ہو چکی ہے۔ بدن تو مضبوط ہے، روح کمزور ہو گئی۔ میرے بھائی، اس کمزور روح لے کے جب آپ قبر میں جائیں گے تو آپ بتائیے پھر یہ آپ کی روح کے ساتھ معاملہ کیا ہوگا؟ ایمان اتنا کمزور ہو چکا، اتنا کمزور ہو چکا کہ ہم مسجد تک نہیں جا سکے، تو پھر یہ ایمان ہمارا قبر میں جب عذاب سے سامنا ہوگا تو پھر ہوگا کیا ہمارا؟ میرے بھائی غور کریے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کے سمجھایا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کے بیچ تشریف فرمائے تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے صحابہ،
اگر تمہارے گھر کے سامنے، اے میرے صحابہ، اگر تمہارے گھر کے سامنے ایک ندی ہو، صاف و شفاف پانی بہہ رہا ہو، تو کیا تمہارے بدن پہ جو کپڑا ہے یہ میلا ہوگا؟ صحابہ نے کہا نہیں۔ حضور نے فرمایا کیا تمہارے بدن پہ میل باقی ہوگا؟ حضور نے جب یہ بات کہی، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ علیہ السلام نہیں۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا یہی مثال 5 وقت کے نماز کی ہے۔ جب تم اپنے گھر کے سامنے کی ندی میں روزانہ 5 مرتبہ غسل کرو گے، کپڑے دھلو گے، تو تمہارا بدن بھی گندگی سے، میل سے پاک ہوگا۔ اسی طریقے سے نماز ہے، جب تم دن میں 5 بار خدا کی بارگاہ میں جا کے پیشانی جھکاؤ گے، اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں جاؤ گے، سر سجدے میں رکھ کے سبحان ربی الاعلیٰ کی صدا بلند کرو گے، اللہ تعالیٰ تمہارے کردار کو بھی صاف کر دے گا، تمہارے بدن کو گناہوں سے بھی صاف کر دے گا، اور اللہ تبارک تعالیٰ تمہاری روح کو خوبصورت بنا دے گا۔ یہ وہ نماز کی بات ہے، اور میرے آقا علیہ السلام کے لفظ ہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں فَذَلِكَ مَثَلُ الصَّلَاةِ الْخَمْسِ يَمْحُو اللَّهُ بِهِنَّ الْخَطَايَا۔ یہ مثال ہے کہ جب کوئی بندہ نماز کی پابندی شروع کرتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ نماز کی برکت سے اس بندے کے تمام گناہوں کو مٹا دیا کرتا ہے۔ میرے بھائی، یہ نماز بڑی عظمت والی ہے، بڑی برکت والی ہے۔ اگر اسے ہم نے چھوڑا تو خدا کی قسم ہم کسی اور کا نہیں، اپنا نقصان کریں گے۔ جب ہمارے چاہنے والے، عقیدت مند، محبت کرنے والے، ہمارا گن گانے والے، ہمارے قصیدے پڑھنے والے، ہماری تعریف کرنے والے، یہ سب ہاتھ جھاڑ کے چلے جائیں گے، اس دن قبر میں اگر کچھ کام آئے گی تو آپ کی نماز کام آئے گی۔ خدا کے لیے اے میرے مسلمان بھائیوں، نماز سے غافل مت ہو۔ یہ اللہ نے ہمیں بہت ہی خوبصورت تحفہ عطا فرمایا ہے۔ جبکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو بیان فرماتے ہیں قرۃ عین فی الصلاۃ، یہ جو نماز ہے، اللہ نے نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک کو رکھا ہے۔ قربان جاؤ، صحابہ اکرام نے کبھی بھی نمازوں میں غفلت نہیں برتی، اس طرح نمازی گزرے ہیں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ آیا ہے کہ آپ کی آنکھوں میں کچھ بیماری آ گئی، تو حکیم نے کہا کہ آپ کی آنکھ کا علاج ہم کریں گے، لیکن معاملہ یہ ہے کہ آپ کچھ دن وضو مت بنائیے اور نماز مت پڑھیے۔ اب آپ بتائیے کہ اگر ڈاکٹر ہمیں یہ مشورہ دے دے تو ہمارے رویے کیا ہوں گے؟ یہ صحابہ اکرام تھے، صحابہ کی زندگی بڑی اعلیٰ تھی۔ ایسے نہیں اللہ نے ان کی تعریف میں قرآن کی آیتیں نازل فرمائی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے جتنے صحابہ ہیں، الحمدللہ کل وعد اللہ الحسنہ، اللہ نے سب سے وعدہ لیا ہے، وہ سب حضور کے غلام اور جانثار ہیں، اس پر ہمارا عقیدہ ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آیا کہ جب حکیم نے کہا آپ کچھ دن نماز نہیں پڑھ سکیں گے، آپ کی آنکھوں کا علاج ہم کر سکیں گے اچھے سے، لیکن یہ ہے کہ آپ نماز چھوڑ دیجئے، تو سنو، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نابینا ہو جاؤں، میرے آنکھوں کی بینائی چلی جائے، ختم ہو جائے، یہ گوارا ہے، لیکن جس نبی پاک نے ہمیں نماز کی تلقین کی ہے، حضور نے یہ فرمایا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے، میں نماز چھوڑ دوں، یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ صحابہ کا خیال تھا، یہ ان کا عقیدہ تھا کہ کچھ بھی ہو جائے نماز نہیں چھوڑ سکتے ہم۔ تو یہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جو اپنے اچھے عمل سے، اپنے اچھے کردار سے ہم امت کو ایک بہترین تعلیم عطا فرمائی ہے۔ اسی لیے میرے امام فرماتے ہیں لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، یا رسول اللہ علیہ السلام وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ میرے امام نے یہی فیصلہ دیا ہے۔ حضرات، نماز بڑی عظمت والی چیز ہے، اور آپ اس بات کا خیال رکھیے کہ حضور نے فرمایا میری آنکھوں کی ٹھنڈک قرۃ عین فی الصلاۃ، میرے آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ تو جب حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے، اور اس دنیا میں، قبر میں اور قیامت کے دن سب سے زیادہ جس کی شفقت، جس کی عنایتیں ہم پر ہوں گی، وہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، مصطفیٰ جان رحمت، امام الانبیاء، حضور خاتم النبیین کی ذات ہے۔ اور آج
हुजूर का उम्मती हम अपने आप को कहें और हुजूर की आंखों को ठंडक न पहुंचा सकें, हुजूर की आंखों को ठंडक न पहुंचा सकें, तो आखिर कौन सा चेहरा लेके हुजूर की बारगाह में जाएंगे कल क़यामत के दिन। या रसूल अल्लाह, हमारी शफात करा के मुझे जन्नत दिला दीजिए। यार कम से कम इन एक उम्मती के अंदर इतने जज्बात एहसास हों, इस तरह के ख़यालात हों कि कल क़यामत के दिन ये सूरत हुजूर की बारगाह में ले जानी। तो कम से कम इतना तो हो कि हुजूर के फरमान के मुताबिक चेहरे पर दाढ़ी मुबारक हो, पेशानी में सजदे का नूर हो और हुजूर की सुन्नत पर अमल हो। ये चीज़ अगर मिल गई तो दुनिया आखिरत कामयाब हो जाएगी। बहरहाल नमाज बड़ी आला चीज़ है और इसके बारे में अगर आप गौर करें तो आपको समझ में आएगा। किताबों में आया है, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जो बंदा नमाज पढ़कर उस जगह बैठ जाए। होता है कभी कभी कि हम मस्जिद जाते हैं, नमाज पढ़ते हैं और नमाज पढ़ के जब बैठते हैं तो दिल करता है, जब दिल करता है ना कि थोड़ी देर अल्लाह के घर में और रुके। ये इसलिए दिल करता है कि मोमिन जो होता है ना, इसका दिल, इसकी तवज्जो, इसकी सोच, इसकी फिक्र अल्लाह के घर में लगी होती है और जब इसकी रूह वहाँ जाती है तो इसे फितरी तौर पर रूहानी सुकून मिल जाता है। तो मेरे आका अलैहिस्सलाम ने इसी जानिब इशारा किया है। मेरे आका फरमाते हैं कि अगर कोई मेरा उम्मती नमाज पढ़े और नमाज पढ़ के उसी जगह बैठ जाए, कुछ ना कहे, नमाज मुकम्मल हो गई, दुआ की, कुछ लम्हे के लिए वहाँ बैठ जाए, तो लफ्ज़ क्या है हदीस के, मेरे आका फरमाते हैं जब वो बंदा उस जगह बैठ जाता है, कुछ नहीं पढ़ता है, तो होता क्या है, अल्लाह तबारक ताला के मुक़द्दस फ़रिश्ते उसके लिए दुआ करते हैं। हम नमाज गए पढ़ने के लिए, नमाज पढ़ी और कुछ देर वहाँ ठहर गए, और जब ठहर गए तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अल्लाह के मुक़द्दस फ़रिश्ते दुआ करते हैं। किसके बारे में? जो बंदा नमाज पढ़ के बैठा हो। और दुआ के अल्फाज क्या होते हैं? हम बैठे हैं लेकिन फ़रिश्ते हमारे लिए दुआ कर रहे हैं, कहाँ? खुदा की बारगाह में। और उनके लफ्ज़ क्या हैं? अल्लाहुम्मग़फ़िर लहू, ऐ अल्लाह इस बंदे की बख्शिश फरमा दे। आप गौर करिए, हम खुदा की बारगाह में गए इबादत करने, हमने अपनी नमाज पढ़ ली, हम बैठे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन अल्लाह तबारक ताला का करम देखो कि उसके मुक़द्दस मासूम फ़रिश्ते हमारे लिए मग़फ़िरत की दुआ कर रहे हैं। और फ़रिश्ते क्या कहते हैं? अल्लाहुम्मा रहमहु, ऐ अल्लाह ये जो बंदा तेरे घर में बैठा है, ऐ अल्लाह इस पर रहम व करम की बारिश नाज़िल फरमा दे। और फिर फ़रिश्ते कहते हैं अल्लाहुम्मा तुब अलैहि, ऐ अल्लाह अपने महबूब के इस उम्मती की तौबा कबूल फरमा ले। आप बताइए, हम नमाज पढ़ने जाएं, वहाँ बैठ जाए, कुछ ना पढ़ें, तो फ़रिश्ते हमारे हक़ में दुआ करते हैं। जब अल्लाह तबारक ताला और उसके महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इतनी खूबसूरत बातें हमें मिली हैं, तो मुसलमान होने के नाते, हुजूर का उम्मती होने के नाते, यार इतना हक़ तो बनता है कि हम हुजूर के बताए हुए तरीके को अपना लें। खुदा की कसम, इस दुनिया में बेशुमार फितनों पे फितने बढ़ते जा रहे हैं। हर वो शख्स गुमराह हो सकता है जिसके पास दीन नहीं है, लेकिन जो कुरान मुक़द्दस की तालीम, अहदीस मुबारका की तालीम और सहाबा इकराम की ज़िंदगी को अपने अंदर शामिल कर ले, खुदा की कसम वो गुमराह नहीं हो सकता। जब दुनिया से जाएगा अपना ईमान अपने साथ लेके जाएगा। तो ये कुछ मुख्तसर बातें थी जो मैंने आपके सामने रखी है। नमाज की एक आखिरी बात आपके सामने रख के अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करता हूँ। बहुत सारे हमारे मुसलमान भाई हैं, जब कभी उनसे कहा जाए कि मेरे भाई आप नमाज नहीं पढ़ते, कोशिश करें थोड़ी सी कि आप भी नमाज पढ़ लिया करें, तो कभी कभी होता यह है कि लोग जज्बात में आके, तैश में आके बहुत कुछ बोल जाते हैं। मैं नमाज नहीं पढ़ता, मेरी मर्जी, मेरे उसूल, देखा जाएगा। ये इस तरह के हीले और बहाने होते हैं। आप बताइए, एक बंदे से अगर आप कहते हैं भाई नमाज पढ़ने चलें, तो वो खामोश हो जाता है, बहाने करता है, मेरे कपड़े नहीं सही हैं, मेरे हालात ये हैं, मेरे हालात वो हैं, मैं नापाक हूँ। लेकिन उसी बंदे से अगर आप थोड़ी देर के बाद कहें आओ बारात चलें या घूमने चलें, तो वो बंदा कहता बस थोड़ी देर रुकिए, मैं फ्रेश होके आ जाता हूँ। आप बताइए, उस बंदे की रूह कमज़ोर नहीं हुई? उस बंदे का ईमान कमज़ोर नहीं हुआ तो और हुआ क्या? एक बंदा अल्लाह के घर में जाने से इतने बहाने कर रहा है,
اور اگر اسے کھانے اور پینے اور گھومنے کی جانب اشارہ کیا جائے تو وہ فوراً تیار ہو کے آ جاتا ہے۔ اب بھی اگر ہم نے اپنے آپ کو نہ سنبھالا، یا اب بھی اگر ہم نہ سمجھ سکے، تو پھر ہم کب سمجھیں گے؟ جب ہمارا جنازہ قبر میں رکھا جائے گا تب، جب ہمارے چاہنے والے قبر کے حوالے کر کے آئیں گے تب۔ میرے بھائی، نماز بڑی عظمت والی چیز ہے، نماز کو نظر انداز مت کریے۔ وہ کیا کسی نے کہا تھا، سبھی کے سامنے ایک دن ضرور آتا ہے، یہ جسم فانی ہے، آخر کیوں غرور آتا ہے، اور کسی بھی کریم یا پاؤڈر سے کچھ نہیں ہوتا، نماز پڑھنے سے چہرے پہ نور آتا ہے۔ تو نماز کی پابندی کریے۔ اور میرا آخری جو جملہ ہے وہ آپ کے حوالے، بعض لوگ کہہ جاتے ہیں یہ جملہ بڑی جو ہے سادگی کے ساتھ بھی کہہ کے گزر جاتے ہیں کہ دیکھا جائے گا میں نہیں پڑھتا نماز، یہ میری مرضی، یہ ہے وہ ہے۔ صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کسی سے ناراض ہوتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ جب کسی بندے کو اپنے سے دور کرنا چاہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کا کھانا بند نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اس کا پانی بند نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اس کی سانس کی ڈوری کو نہیں توڑتا، اللہ تعالیٰ سورج کو حکم نہیں دیتا کہ فلاں بندہ میرا نافرمان ہے، تیری کرن اس کے آنگن میں نہیں جانا چاہیے، اللہ چاند کو حکم نہیں دیتا ہے کہ وہ فلاں بندہ میرا نافرمان ہے، تیری روشنی اس کے آنگن میں نہیں جانا چاہیے۔ بلکہ صوفیاء کرام فرماتے ہیں جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے ناراض ہوتا ہے تو سجدے کی توفیق کو چھین لیتا ہے۔ آج جو کہتے ہیں کہ میں نماز نہیں پڑھتا، میری مرضی، میں دیکھ لوں گا، یہ ہے وہ ہے، خدا کی قسم میرے بھائی آپ سوچیں کہ ہم سے کون سی ایسی خطا ہوئی ہے کہ اللہ ہمیں اپنے سامنے کھڑا ہونا بھی پسند نہیں کرتا ہے۔ کوشش کریے، اللہ سے ہدایت مانگیے، جس طرح بھی ہو کوشش کریے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ میرا رب مجھ سے ناراض ہو گیا ہے۔ اللہ تبارک تعالی ہمارے تمام مسلمان بھائیوں کو نماز پنجگانہ خلوص للہیت کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی لیے اللہ نے بیان فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز روکتی ہے تمام بے حیائی سے اور بری باتوں سے۔ اگر ہم نے نماز کو اپنایا تو اللہ تعالیٰ دھیرے دھیرے ہم کو تمام طرح کے گناہوں سے پاک و صاف فرما دے گا۔ استغفر اللہ ربی من